وبرکاتہ۔ آج جو ہے عید کی اس خوشی کے موقع پر جو آج کل کالی پٹی موجودہ دنوں پورے ملک ہندوستان میں وقف ترمیمی بل 2024 کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج ہو رہا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ وقف کیا چیز ہے اور کن وجوہات کی وجہ سے یہ احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اسلام ایک مقدس، جامع اور ہماگیر مذہب ہے۔ اس میں دنیا اور اہل دنیا کے لیے تمام قوانین موجود ہیں۔ وقف عربی لفظ ہے۔ عالمی مذاہب پر نگاہ رکھنے والے حضرات کا کہنا ہے کہ دنیا کو وقف کا تصور اسلام نے عطا فرمایا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ قرآن میں اس موضوع پر اللہ تعالیٰ کی کثیر ارشادات موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو اس کے مرنے کے بعد اس کی جن نیکیوں کا ثواب ملتا ہے اس میں وہ علم ہے جو اس نے دوسروں کو سکھایا اور اس کو پھیلایا، یا نیک اولاد ہے، یا قرآن کا کسی کو وارث بنایا، یا مسجد تعمیر کرائی، یا مسافر خانہ بنایا، یا نہر بنا دی، وغیرہ وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیر روما کا پانی میٹھا تھا، لیکن بغیر قیمت کے اس سے پانی نہیں پی سکتا تھا کوئی شخص، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خرید کر وقف کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجمعین کے درمیان جائیداد کا وقف کرنا ایک عام بات تھی۔ اسلام میں وقف کے صحیح ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ وقف کے لیے مخصوص الفاظ ہیں جن سے وقف صحیح ہوتا ہے۔ مثلا میری یہ جائیداد صدقہ موقوفہ ہے، یعنی کوئی یہ کہے کہ میری یہ زمین ہے، میں نے اسے وقف کیا اور میں نے اس لیے وقف کیا کہ یہاں مسجد بن جائے یا پھر مدرسہ بن جائے یا پھر اس کا استعمال غریبوں کے لیے ہوتا رہے، یعنی اس کی آمدنی غریبوں کے لیے استعمال ہوتی رہے۔ ہندوستان میں صدیوں تک مسلمانوں کی حکمرانی رہی، انہی حکمرانوں کے دور میں اوقاف کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ واضح رہے کہ ہندوستان ایک وسیع ملک تھا، لیکن پھر انگریزوں نے اس پر قبضہ کیا اور مختلف ذرائع سے یہ کہ بعد دیگر وہ ہندوستان کے حکمراں ہو گئے۔ انہوں نے ہندوستانی سیاست پر قبضہ کر کے مسلمانوں کو یہ سب سے بڑا خطرہ محسوس کیا، اور سب سے بڑا مسلمانوں کا جو سرمایہ تھا اور وہ تھا وقف کی جائیداد، تو اس کو بھی ختم کرنے کا ایک سلسلہ انہوں نے شروع کیا۔ بہت سی جائیدادوں کو انگریزوں نے اپنے قبضے میں لیا۔ پھر جب مسلمانوں نے احتجاج کیا تو آئندہ کے لیے وقف ایکٹ 1923 بنایا گیا۔ پھر ملک کی آزادی کے بعد 1954 میں وقف ایکٹ بنایا گیا اور مختلف مواقع پر اس میں ترمیم یعنی رد و بدل کی گئی۔ اس قانون کا مقصد وقف جائیداد کو تحفظ فراہم کرنا اور اس کے غلط استعمال کو روکنا تھا، لیکن افسوس کہ ان تمام تر قانون کے بعد بھی وقف کا تحفظ نہیں ہو سکا۔ پھر 1984 میں نیا وقف قانون آیا، لیکن اس میں بھی مسلمانوں کے مطالبات کو نظر انداز کیا گیا۔ پھر 1995 میں اور دوبارہ 2010 اور 2013 میں وقف ترمیم کی گئی، یعنی وقف کے قوانین میں رد و بدل کیا گیا۔ آخری وقف ایکٹ میں کسی حد تک مسلمانوں کے مطالبات کو سنا گیا تھا اور کچھ امید تھی کہ اگر اس قانون پر صحیح طور پر عمل ہوا تو اوقاف کا بہتر استعمال ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اب 2024 میں وقف کے تعلق سے رد و بدل کیا گیا ہے۔ بل پاس کرانے کی جد و جہد جاری ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہندوستانی اوقاف کوئی معمولی نہیں ہے۔ اس وقت ہندوستان میں سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق 9 لاکھ ایکڑ سے زائد زمینیں وقف کی ہیں۔ ہندوستان میں فوج اور ریلوے کے بعد سب سے زیادہ زمینیں اوقاف کے پاس ہیں، لیکن 2024 میں جو ترمیم کی گئی ہے اس میں اس طرح کی ترمیم کی گئی ہے جس سے مسلمانوں کو گھاٹا ہی گھاٹا، نقصان ہی نقصان ہے۔ وہ ترمیمیں، وہ رد و بدل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس نئے بل میں تقریباً 40 ترمیمیں کی گئی ہیں۔ ہمیشہ کی طرح حکومت نے مسلمانوں کو یہ دھوکہ دیا کہ اس نئے بل میں مسلمانوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن اس میں کوئی فائدہ نہیں بلکہ بڑی خرابی ہے۔ اس ترمیم میں ایک بڑی تبدیلی یہ کی گئی ہے کہ اب نئے وقف کونسل میں چاہے مرکزی وقف بورڈ ہو یا صوبائی وقف بورڈ ہو، اس کے ارکان میں غیر مسلمان بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ مندر وغیرہ کی زمینیں ہیں، گرودوارا کی زمینیں ہیں، اس میں کوئی دوسرے مذہب والا داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک ترمیم یہ کی گئی ہے کہ اوقاف کی جائیداد کو کس طرح استعمال کیا جائے گا اس کا حکومت تعین کرے گی۔ ظاہر ہے کہ یہ قانون وقف کے اصول کے خلاف ہے، ہماری شریعت کے خلاف ہے۔ فقہی کتابوں میں وقف کا ایک باب ہوتا ہے، تو یہ بھی ہماری شریعت کے خلاف ہے۔ نئے قانون میں یہ بھی
ایک شرط لگائی گئی ہے، جو شخص اسلام پر 5 سال سے زندگی گزار رہا ہے وہی وقف کر سکتا ہے۔ جس کے اسلام میں داخل ہوئے ابھی 5 سال نہیں ہوئے اس کا وقف قابل قبول نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے یہ بھی اسلامی شریعت کے اصول کے وقف کے خلاف ہے۔ اسلام میں تو غیر مسلم کا بھی وقف کرنا درست ہے، جبکہ یہاں پر مسلمان ہونے کے بعد بھی اس کا وقف کرنا درست نہیں ہے۔ یہ ایک مسلمان کی عبادت گاہ ہے، عبادت ہے۔ اس نئی ترمیمی بل میں ایک شق یہ بھی ہے کہ جو اوقاف کی جائیدادیں باضابطہ طور پر واقف کی طرف سے رجسٹرڈ نہیں ہیں بلکہ اسے صرف کہہ دیا کہ یہ وقف ہے، تو حکومت اسے وقف ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بل میں یہ بات بھی ہے کہ کوئی شخص اگر اپنی پوری جائیداد کو وقف کرے تو اس کا 1/3 وقف مانا جائے گا۔ یہ مسئلہ بھی شرعی طور پر درست نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں جو اسلام اور شریعت کے بالکل خلاف ہیں، اس لیے ہمیں اس بل کے خلاف احتجاج کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس فیصلے کو اور ہمارے اس احتجاج کو قبول فرمائے اور اس کو کامیاب فرمائے۔